اس کو بھی مکتب کہتے ہیں، جس کو ہم بالفاظ سادہ آج کل کی اصطلاح میں اسکول آف تھاٹ جس کو کہا جائے۔ لہذا کسی ایک خاص شخصیت کا طرز تفکر، ان کا انداز سوچنے کا، ان کے خاص نظریات کسی ایک ٹاپک پہ یا بعض موضوعات پر، اور اسی طرح کسی خاص خطے کے لوگوں کا طرز تفکر اور طرز روش اندیشہ جو ہے اس کو ہم مکتب کہتے ہیں۔ اب جو مکتب حدیث کا مکتب جو ہے وہ مکتب حدیث جب ہم کہیں گے تو حدیث کا مکتب کا معنی یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر جو مختلف دینی اور اسلامی مراکز رہے ہیں، وہاں کے خاص معروضی حالات کی بنا پر اس خطے کے لوگوں کا ایک خاص طرز تفکر تھا بعض دینی موضوعات کے حوالے سے۔ مکتب حدیث کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ مکاتب رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا مکتب وہی مکتب مدینہ، علماء کہتے ہیں کہ مکتب مدینہ ہے۔ مکتب مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نزول وحی کا سلسلہ تھا، تشریع احکام اور تشریع دین کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی جا رہی تھیں۔ نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ محور تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا جو بنیادی تعارف کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے منبع رشد و ہدایت تھی۔ البتہ اب یہ سلسلہ جو ہے جب ہم حدیث میں کہتے ہیں مکتب مدینہ، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے تا زمان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مدینہ بنیادی طور پر ایک معصوم ہستی کے وجود انور سے جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے مینار نور بنا رہا، اور یہ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ حدیث کا پہنچتا رہا امت تک۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے مجموعی طور پر مکتب مدینہ میں کہ مدینہ میں جب تک یہ سلسلہ رہا قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو زیادہ تر مسلمانوں کی توجہ جو ہے وہ نصوص کی طرف تھی، کہ براہ راست نص جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اسی ہی کو اپنے تمام تر اعمال اور جہاں جہاں بھی روشنی اور رہنمائی کی ضرورت ہے، براہ راست نص سے استفادہ کیا جائے، اور اس نص پہ بحث مباحثہ اور اس کو ان نصوص کو کیا کہتے ہیں عقلی طور پہ ان کو پرکھنا، اور ان کے معانی پہ بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں جو بعد کے زمانوں میں عقلی مباحث دخیل ہوئیں، وہ ایسا نہیں تھا، سادہ براہ راست جو ہے وہ نصوص کی طرف جو ہے وہ توجہ تھی۔ البتہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دنیا سے گئے ہیں، تو بہرحال دو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پیدا ہوئے امت کے اندر۔ ایک جو ہے وہ اصحاب پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا نقطہ نظر تھا، حدیث کے حوالے سے بہرحال حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی، بہرحال اس پہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ پابندی لگائی حدیث کے نقل پر، اور زیادہ توجہ جو ہے انہوں نے قرآن کریم کی نشر و اشاعت پر جو وہ دی۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اصحاب تھے، تابعین تھے، بہت ساری باتیں انہیں یاد بھی تھیں، لیکن جو ہے وہ حدیث کو جو جس طرف سے سہارا ملا اور حدیث کو واقعاً استحکام بخشا گیا، اور حدیث کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں، بلکہ مروج الذہب کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر شیعہ حدیث کی حفاظت نہ کرتے تو مندرس ہو جاتی حدیث، اصلاً محو ہو جاتی۔ تو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعد علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بہت مختصر مدت
جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ آپ کے بعد باقی ائمہ جو ہیں وہ۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ مدینے میں رہے ہیں، اپنی ظاہری حکومت سے ما قبل کا عرصہ جتنا ہے تقریباً 25 برس پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بعد، تقریباً 25 برس میں علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رہنمائی کی ہے، اور لاتعداد کہا جا سکتا ہے کثیر موضوعات پہ حضرت نے پیغمبر گرامی اسلام کی احادیث اور جو ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے لوگوں کے مسائل کو بھی حل کیا ہے، لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں، اور بہت سارے اس دوران جو ہے وہ حضرت نے علمی حوالے سے کام کیا ہے۔ اس میں جو کتب اس وقت جن کا ذکر ملتا ہے وہ کتاب جامع امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحیفہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہ یہ کتاب جو کہ خود پیغمبر گرامی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام املا فرماتے رہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے رہے، تو یہ وہ بنیادی سورسز ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے۔ اس دوران حضرت نے ظاہر ہے کہ بہت سارے شاگرد بھی تیار فرمائے، جن کی تربیت بھی فرمائی، ان میں بڑے نام جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابو رافع و اعلیٰ حاضر القیاس جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے جن کی تربیت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوفہ جب حکومت ملی تو وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اس دوران جو ہے وہ کوفہ ایک بہت بڑا علمی مرکز بنا حضرت کے وجود اطہر کی وجہ سے، اور ایک بڑی تعداد میں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوفہ جو ہے وہ ایک شیعہ نشین علاقہ تھا، لہٰذا ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے امام کے وجود اقدس سے فائدہ اٹھایا، اور یہ علمی تحریک جو ہے وہ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، بلکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تو ایسی ہے جن کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ بالکل بچپن سے حضرت نے مسجد نبوی میں درس دینا شروع کیا، اور تقریباً 50 سال تک بلا وقفہ حضرت جو ہے وہ تفسیر قرآن اور بنیادی دین کے مسائل جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان فرماتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جتنا موقع میسر آیا، تو لہٰذا پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خود اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں دینی تعلیم اور دینی معارف کو بیان کرنے میں، احادیث کو بیان کرنے میں ایک بہت بڑا ان کا بنیادی رول ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واقع کربلا کے بعد جب تشریف لائے مدینہ میں، تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، لہٰذا اہل بیت نے بلا وقفہ جو ہے وہ معارف بیان کیے ہیں، حدیث بیان کی ہے، بہت سارے محدثین کی تربیت فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے پھر اپنی اوج کو پہنچتا ہے اس زمانے میں جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں نے کہ تقریباً 41 شاگرد تھے جو کہ امام نے جن کی تربیت براہ راست فرمائی، اگرچہ ساری امت جیسے جیسے، لیکن کچھ شاگردوں کو خصوصی توجہ دی، ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ فرمائی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ 109 کے قریب جو ہے وہ شاگرد تھے جن کو حضرت نے اپنے علم سے اور اپنے دین کے بنیادی معارف سے جو ہے وہ آگاہ فرمایا، لہٰذا اس اعتبار سے محدثین کی تربیت کا سلسلہ بالکل پہلی صدی ہی سے جاری تھا، جہاں جہاں ائمہ موجود رہے، اور مدینہ ظاہر ہے کہ بنیادی محور اور مرکز رہا ہے۔ البتہ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ شہر قوم جو ہے پہلی صدی ہی کے تقریباً اواخر میں شیعت کا بھی ایک مرکز بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہاں پہ محدثین جو ہیں وہ
ان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ البتہ بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو تقریباً ان چند صدیوں میں 60,000 کے قریب محدث جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ بہرحال جس میں بڑے نام جو ہیں وہ کتب اربعہ کے جتنے کمپائل کرنے والے لوگ ہیں ان کا اسی خطے سے تعلق ہے۔ ہم مکتب قم کے حوالے سے اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ بہرحال تو پہلی صدی ہجری سے لے کر جو ہے امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک مدینہ جو ہے وہ محور رہا ہے۔ البتہ اس دوران یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً استفادہ فرماتے تھے اور خصوصی توجہ دیتے تھے تقریباً 3 ماہ کے قریب۔ یہ وہ ایام ہیں جو کہ حج کے ایام میں ان شخصیات کا رجوع ہوتا تھا، تشریف لے جاتے تھے سرزمین مکہ پہ، اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام کے اطراف و اکناف سے لوگ آتے تھے اور اپنے علمی مسائل جو ہے وہ پوچھتے تھے، علمی مشکلات کو حل کرتے تھے، اپنی علمی پیاس کو بجھاتے تھے۔ تو یہ ایک عمومی سلسلہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے بعض خصوصی تربیت بھی فرمائی ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں ابھی تک ان حدیثوں کے جو ہیں وہ موجود ہیں، باوجود اس کے کہ ہیئت حاکمہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے، اور ابھی بھی غالباً تصور یہی ہے امت میں کہ اہل بیت سے جو ہے وہ کوئی احادیث نہیں ہیں، بہت تھوڑی ہیں یا شاید ہیں ہی نہیں۔ عرض کروں گا کہ اہل بیت علیہ السلام سے احادیث کا ایک بہت بڑا کثیر ذخیرہ اس وقت موجود ہے، اگرچہ ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تاریخ میں فقط نام ملتے ہیں اور وہ ذخیرہ ہماری دسترس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود احادیث کا ایک بہت بڑا روایات اہل بیت علیہ السلام، مرویات ائمہ اطہار علیہ السلام کی کثیر تعداد ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر انشاءاللہ عرض کریں گے، کچھ ہم کتابوں کا تعارف پہلے کروا بھی چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ توجہ کی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امت کی رہنمائی کے لیے، نوع بشر کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ احادیث کا بیان فرمایا ہے۔ بہار الانوار ہی کو اگر آپ دیکھیں تو شاید 1 لاکھ سے زیادہ موضوعات پہ گفتگو جو ہے وہ ائمہ کی، اہل بیت علیہ السلام کی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ البتہ یہ بات میں ضمناً عرض کروں کہ ہر روایت جو ہر کتاب میں موجود ہے، ظاہر ہے کہ کتاب میں موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے علم رجال کی بحثیں ہیں، اس کے لیے علم حدیث کے مختلف ٹاپکس ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ محقق اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس روایت کو ہم کس طرح درجہ اعتبار جو ہے وہ اس پہ فائز کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے یہ تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تقریباً جناب شیخ طوسی مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت نے 173 کے قریب جو ہے وہ مطلب شاگردوں کی تربیت فرمائی، تعلیم فرمایا انہیں، اور ایک کثیر تعداد جو ہے اس طرح محدثین کی جو ہے وہ تیار ہوئی۔ حضرت سے جو بڑا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ 2 بڑے نام لیے جا سکتے ہیں کتابوں کے، ایک صحیفہ سجادیہ ہے اور ایک جو ہے وہ رسالۃ الحقوق ہے۔ مختلف زاویوں سے حقوق پہ بحث کی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بنیادی کتاب ہے۔ جناب ابو حمزہ السمالی آپ کے صحابی تھے جن سے یہ روایت ہے رسالۃ الحقوق۔ لہٰذا اس کے علاوہ بعض کتابیں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے ابھی بھی موجود ہیں جو بعض بزرگوں نے کمپائل کی، لکھی اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کی خصوصی توجہ سے، اور یہ سلسلہ پھر چلتے چلتے پہنچتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر امام صادق علیہ السلام کا زمانہ۔ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ
عروج ہے، معراج ہے علوم کے پھیلنے کے حوالے سے۔ اس زمانے کے خصوصی حالات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عالم اسلام میں یونانی، سریانی، عبرانی، سنسکرت، اسی طرح فارسی اور مختلف زبانوں سے جو عربی زبان میں کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ ہو کے آئیں، مختلف علوم جس میں فلسفہ، فزکس، کیمسٹری، ریاضیات اور اس طرح جو بنیادی سائنسز کے علوم ہیں یا ہیومینٹیز کے بعض موضوعات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ وہ زمانہ ہے تقریباً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلسفے ہی کی ساری شاخیں جو ہیں وہ تقریباً قرار دی جا سکتی تھیں۔ بہرحال یوں کہا جائے کہ یہ مختلف علوم بھی جو ہے وہ عربی زبان میں منتقل ہوئے اور یہاں پہ پھر بحثوں کا اور پیچیدگیوں کا اور الجھنوں کا ایک لاتعداد سلسلہ ہے کہ ایسے میں اہل بیت علیہم السلام نے ایک چراغ، نورانی چراغ جو ہے وہ بن کر امت کی رہنمائی کی۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والے بغلا تفریق ہر مکتب، ہر مذہب، ہر ملت کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی علمی مشکلات کو حل کیا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب جناب امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ فرزند پیغمبر کی محفل میں آئے اور کہا لولا السنتان لحلق النعمان، نعمان بن ثابت جناب کا نام تھا۔ تو بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے تو کہا میری عمر 2 سال ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا وہی 2 سال جو میں نے فرزند پیغمبر سے جو ہے کسب فیض کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو واقعاً پیغمبر اسلام علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں اور ہیں رہیں گے، ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ معارف ابھی موجود ہیں۔ یعنی واقعاً ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے اہل بیت علیہم السلام نے جو رہنمائی فرمائی ہے انسانوں کی، نوع بشر کی، اس وقت موجود ہے۔ یعنی در حقیقت اس وقت ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، میں لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں فقہی روایات موجود ہیں، مختلف کلامی مباحث پہ روایات موجود ہیں، مختلف علوم کے حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کے فرامین موجود ہیں، اور وہ اعلیٰ حاضر القیاس قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مختلف علوم آئے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا سوائے امام صادق یا امام باقر علیہ السلام کے کہ جو لوگوں کو ان نئے علوم کی موجودگی میں جو ہے امت کو صحیح ڈائریکشن دے۔ اور آج دنیا بالکل یہ کے سامنے یہ بات ثابت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جس انداز سے سائنسز کی دنیا میں رہنمائی کی ہے وہ آج بھی واقعاً اپنی جگہ پہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ 3 ڈائمنشنل دنیا ہے، اور اس سے بالا تر جو ہے وہ 4 اور 4 سے 5 6 ڈائمنشنل دنیا، اور وہ زیادہ پیچیدہ اور سخت ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، لہٰذا اس کائنات کی حقیقتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت ہی کے سینے میں ہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جو کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، اور آپ کے تمام تر سیرت اور اوصاف اور آپ کے علم کا جو ظرف ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ظرف جو ہے وہ اہل بیت ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے اس زمانے میں امام صادق نے مدینہ منورہ کے اندر اسی مسجد میں جہاں آپ کے جد بزرگوار نے سارے عالم کو جو ہے وہ اللہ کی توحید کا میسیج دیا اور ساری کائنات کو اپنے نور سے منور فرمایا، اسی مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کے بیٹے امام صادق نے دنیا کو اپنے جد امجد کے علوم جو ہے وہ لوگوں کو بیان کیے۔ لہذا اس اعتبار سے یہاں پہ اب جو شاگردوں کی تعداد لکھی ہے مورخین نے 4000 تو مسلم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مکتب امام صادق علیہ السلام میں صبح و شام رہتے تھے، اور برس تک یہ لوگ
کسب فیض کرتے رہے، بلکہ بعض مورخین نے 6000 تک کی تعداد بھی لکھی ہے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نصوص سے عقل کی طرف مباحث جو ہے وہ گئیں، اس لیے کہ نئے مکاتب، نئے نظریات، نئے افکار، نئی روشیں، نئے سوالات، نئی پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ خصوصاً یہ جو کتابوں کے تراجم کے حوالے سے ایک ترجمے کی ایک تحریک اٹھی عالم اسلام کے اندر، انہوں نے مختلف زبانوں سے جو ہے وہ عربی زبان میں ان علوم کو منتقل کیا، اور یہاں پہ جو اب آگے مدینۃ العلم کا وارث جو ہے وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ تھے، جنہوں نے واقعاً مدینۃ العلم ہو کر لوگوں کو بیان کیا کہ ہم ہی در حقیقت علم کے جو ہیں وہ وارث ہیں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ صادقین علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے، اس زمانے کی خاص خصوصیات میں عرض کروں گا۔ مدینہ منورہ جو کہ جس کو ہم مکتب مدینہ پہ ابھی بحث کر رہے ہیں کہ حدیث کا جو مدنی مکتب ہے، بے معنی کہ مدینے میں جب تک اہل بیت کا قیام تھا اور اہل بیت کے ماننے والے اور آپ کے جو تربیت یافتہ شاگرد تھے، اس حوالے سے جو مجموعی طور پہ ایک اسکول بنا اور ایک جو خاص روش تھی، اس کی بعض خصوصیات میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے، نمبر ایک پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علوم کے پھیلنے کا زمانہ ہے، بالکل ایسی بحثیں جو کہ جس کا تصور پہلے نہیں تھا، کئی شاخوں میں علم جو ہے وہ، کئی علوم جو ہے وہ سامنے آئے اور علوم کے پھیلنے کا زمانہ ہے۔ اس اعتبار سے احادیث میں بھی تنوع آیا، احادیث کے موضوعات پہ تنوع آیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے فرزند پیغمبر سے ریاضیات کے سوال بھی پوچھے، فزکس کے سوال پوچھے، کائنات کی خلقت کے سوالات پوچھے ہیں، بعض مطلب انسانی طبی ضروریات کے حوالے سے لوگوں نے سوالات پوچھے، پھر مناظروں کا ایک سلسلہ ہے، پھر مختلف مکاتب کے درمیان ایک علمی ٹکراؤ کا سلسلہ ہے، بہت ساری کلامی بحثوں نے جنم لیا، بہت سارے کلامی مکاتب نے، بہت سارے فلسفی مکاتب نے جنم لیا، اور یہ وہ زمانہ ہے جو بالکل مکاتب کے اندر تنوع تھا، اور لہٰذا احادیث میں بھی ڈائیورسٹی جو ہے، تنوع پیدا ہوا۔ پہلے وہ ظاہر ہے کہ صورتحال نہیں تھی، اس اعتبار سے احادیث کے موضوعات میں بھی تنوع آیا، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب حدیث کی تدوین کے بنیادی اصول جو ہے اصول بیان کیے گئے، حدیث کی تدوین کے بنیادی اصول جو ہے ان کی وضاحت کی گئی۔ یہ تیسری خصوصیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ شاگردوں کی کثرت تھی، اور ان شاگردوں نے پھر ادھر ادھر عالم اسلام میں اقصا نکات میں سفر کیا تاکہ حدیث کی جمع آوری کی جائے، اور مختلف کیا کہتے ہیں جہاں کہیں علم جو ہے وہ موجود ہے اس کو جمع کیا جائے۔ اس اعتبار سے اب سلسلہ شروع ہوا، خصوصاً ظاہر ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی رہنمائی بھی شامل تھی، بے معنی کہ ایک طرف تو مکتب تھا وہی مکتب جس کو اصحاب کہا جائے، اس میں قیاس اور استحسان اور یہ اس طرح کے مباحث تھے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے جس بات کی طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امت کو متوجہ کیا، اس اعتبار سے اس کے نتیجے میں اجتہاد اور عقل کی بحثیں جو ہیں وہ آئیں، اور حدیث کے اندر معانی کو دیکھا جائے، معانی کی مختلف جہتوں کو دیکھا جائے کہ کس معنی میں حدیث جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، لہٰذا ایک عقلی اور اجتہادی اور ایک استنباط کی نئی جہتوں نے جو ہے وہ جنم لیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ خود امام علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے شاگردوں کی رہنمائی فرمائی۔ اچھا جی، اسلوب تعلیم جو ہے حدیث میں پہلے بنیادی طور پہ یہی تھا کہ لوگ حدیث حفظ کرتے تھے اور اس کی پھر آگے اس کو بیان کرتے تھے، لوگ سماعت کرتے تھے۔ اب یہ اسلوب تھوڑا سا چینج ہوا، خالی حفظ ہی پہ توجہ نہ رہی بلکہ حفظ سے ہٹ کے جو ہے وہ استقرائی اور تحقیقی اور بحث نے اس جگہ پہ
جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا، لہٰذا اسلوب تعلیم میں خالی حفظ حدیث پہ توجہ نہیں دی کہ بلکہ حدیث میں بحث اور استقراء کو بھی جو ہے وہ جگہ ملی۔ اس میں نے یہ بھی عرض کیا کہ بہرحال پہلے مرحلے میں تو تھا خالص نصوص ہی پر تاکید تھی کہ خود نص سے روایت جو ہے اس سے ادھر ادھر نہ جایا جائے، جو نص بیان ہو گئی یا اسی پہ تاکید کرتے تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ نصوص پر تاکید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجتہاد کے قواعد بھی بننا شروع ہوئے، بیان ہونا شروع ہوئے، ائمہ کی رہنمائی بھی اس میں شامل تھی۔ مثلا امام نے فرمایا کہ ہمارا کام ہے علینا القاء الاصول، ہمارا کام ہے کہ تمہیں اصول جو ہے وہ القاء کریں، وعلیکم بالتفریع، تمہارا کام ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں فروعات جو ہے وہ ان کو قائم کرو، لہٰذا فروعات کی بازگشت جو ہے وہ اصول کی طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ بنیادی اجتہاد کے اصول اور قواعد جو ہے وہ بیان کیے گئے اسی زمانے کے اندر، یہی مکتب مدینہ کی جو ہم بحث کر رہے ہیں۔ پہلے خالی راویان احادیث تھے، لیکن اب جو سلسلہ شروع ہوا راویان فقیہ کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی وہ راویان احادیث جو کہ روایت کی فقہ پر بھی غور دیں، روایت کے گہرے ادراک، اس کے معانی اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کے مفاہیم اور اس کے اندر جو مضامین موجود ہیں ان کو بھی ان کا گہرا ادراک جو ہے وہ حاصل کیا جائے، لہٰذا راویان فقیہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں مختلف کلامی فلسفی مکاتب فکر جو ہے وہ سامنے آئے، اور علم کلام کے حوالے سے عالم اسلام میں بھی اشاعرہ، معتزلہ اور عدلیہ، یہ تین بڑے مکاتب جو ہیں وہ اس زمانے میں تھے، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک آج بھی یا محسوس یا غیر محسوس انداز میں موجود ہے۔ اسی طرح فلسفے میں بھی مختلف مکاتب نے جنم لیا، اور بہرحال ایک تنوع جو ہے عالم اسلام کے اندر علمی تنوع آیا، اور اس علمی تنوع میں اہل بیت علیہم السلام کا رول جو ہے وہ بہت ہی بنیادی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہے آگے، امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یہ سلسلہ اپنی اوج پہ تھا، یہاں تک کہ 7ویں اور 8ویں امام نے بھی بہرحال اس میں اپنا بہت ہی بلند اور عظیم الشان کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، پوشیدہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام نے ان علمی مباحث کو زندہ رکھا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور باوجود اس کے کہ حکومت کی طرف سے شدت کی کیا کہتے ہیں پابندیاں تھیں، جاسوسی اور اس طرح کے مسائل تھے، لیکن بائن اوصاف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرزند پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اور حجت الہی ہونے کی حیثیت سے اپنے اس منصبی فریضے اور عہدے سے جو ہے وہ بالکل امام پوری طرح آگاہ بھی تھے، اور اس کو کما حق ہو حضرت نے ادا بھی فرمایا۔ اور یہ وہ اس زمانے میں کہ جب علمی اور کلامی اور عقلانی اور فلسفی بحثیں اور مخالفین سے مناظروں کا زمانہ ہے کہ مختلف مکاتب کے مابین ایک شدید مناظرے کی حالت تھی، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے مقابل جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر تھے، اور مناظروں کا، البتہ یہ مناظرہ وہ علمی مناظرہ ہے، ہمارے ہاں جو آج مناظرہ رائج ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو یہ علمی مناظرے جو ہیں وہ بہرحال تاریخ کا حصہ ہیں، موجود بھی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس انداز سے خود پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے مناظرے بھی ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے مناظرے بھی ہیں جن میں بہرحال معارف کی بلندی ہے، جس میں توحید ہے، جس میں اللہ کی صفات ہیں، جس میں دین، قرآن، اہل بیت علیہم السلام اور امامت اور یہ سارے فلسفے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ یہ بہرحال ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے مناظرے جو کہ اس وقت تاریخ میں موجود ہیں، بہت ہی زیادہ علم اور معلومات ان مناظروں میں ہیں، لہٰذا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مناظروں کا بھی عروج ہے، اور اس سلسلے میں
ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ لکھا ہے جناب شیخ طوسی نے کہ راویان احادیث جن کی تربیت فرمائی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کی تعداد جو ہے وہ 272 ہے، اور یہ وہ ایسی تعداد ہے جو تقریباً گزشتہ ائمہ جو میں نے عرض کیا موقعیت کا مسئلہ ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جن راویان نے حدیث کی تربیت کی 41 ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 109 افراد کی تربیت فرمائی، خصوصی عمومی تو بہرحال ظاہر ہے کہ امام کا وجود ساری امت بلکہ پوری بشریت کے لیے منبع نور ہے، عمومی تو لوگوں کو رہنمائی ملتی رہی، لیکن خصوصی جو ہے وہ ائمہ نے تربیت فرمائی۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام روایت میں ہے کہ 173 افراد کی تربیت فرمائی آپ نے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 272 افراد ہیں جن کی تربیت فرمائی، اور یہ بہت بڑی ایک فگر ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے زمانے میں راویان احادیث کی جو تعداد مورخین نے لکھی ہے وہ 317 ہے، 317 کے قریب جو ہے وہ 8ویں امام رضا علیہ السلام۔ بائن اوصاف کے حالات آپ دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان ائمہ کو کس طرح جو ہے وہ پابندیاں تھیں، کس طرح ان کی زبان بندی تھی، کس طرح، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہر طرح سے دین کے حقائق کو بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی، امت کی رہنمائی کے حوالے سے ہرگز کوتاہی نہیں فرمائی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس انداز سے جاری و ساری رہا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور میں نے عرض کیا کہ امام ہشتم علیہ السلام، بلکہ جناب شیخ مفید نے لکھا ہے کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ اس قدر لوگوں کی کثرت کے ساتھ سوالوں کے جواب دیے حضرت نے کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ افقہ الزمان، حتیٰ بعض اہل سنت کے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں فقیہ ترین شخصیت جو ہے وہ 7ویں امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ معمولاً لوگ اپنی آستینوں میں قلم اور کاغذ اور اس طرح کے وسائل رکھتے تھے، اور جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچتے تھے بس منتظر ہوتے تھے کہ امام جو ہے وہ کلمہ کوئی بات کریں، کوئی کلمہ ارشاد فرمائیں تو وہ فوراً جو ہے وہ لکھ لیں، یا یہ ہے کوئی فتویٰ اگر پوچھا جائے تو امام بیان فرمائے تو جو ہے وہ تحریر کریں۔ لہٰذا اس انداز سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ 7ویں امام علیہ السلام نے امت کی جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے، لوگوں کی تربیت بھی فرمائی۔ اچھا جی، تو یہ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اچھا، اب تھوڑا سا اگر ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، یہ وہ زمانہ ہے جس میں خصوصاً ایک نقطہ اور بھی اہل غلو کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، یا جال سازی کا بھی ایک سلسلہ جو ہے چل پڑا تھا، لہٰذا اس سلسلے کو روکنے کے لیے بھی بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بھرپور کوشش کی امام صادق علیہ السلام نے خصوصاً، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اسلامی تعلیمات کو اور احادیث کی حقیقت کو متاثر نہ کرے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی رہنمائی فرمائی۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب کتب احادیث جو ہیں ان کی تبویب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، یعنی باب جو ہے وہ چیپٹر وائز جو ہے ان احادیث کو جمع آوری ان کی گئی، اور ان کی مطلب اس انداز سے ان کو جمع کیا گیا مختلف ابواب کی شکل میں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظاہر ہے کہ بغداد میں جو ہے وہ جب منتقل ہوئے، تو اگرچہ یہ زمانہ وہ ہے کہ اس زمانے میں امام علیہ السلام پہ پابندیاں اور سختیاں تھیں، لیکن بائن اوصاف لوگوں سے رابطہ تھا، اور ایک سلسلہ جو ہے یہاں پہ
جس کو سازمان وکلاء کہا جائے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو مختلف عالم اسلام کے مختلف نکات میں متعین فرمایا، اور ان کے ذریعے لوگوں تک رابطہ جو ہے وہ رکھتے تھے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک دین کی تعلیمات جو ہے وہ پہنچاتے تھے، اور لہٰذا یہ سلسلہ بڑی تاکید کے ساتھ یا شدت کے ساتھ کہیں کہ 7ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے امام 9ویں امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہادی 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد بہت ہی مختصر انداز سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، تو یہ وہ ائمہ ہیں جن کو پھر براہ راست ظاہر ہے کہ اتنا موقع میسر نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے اہم مناطق میں، اہم علاقوں میں موجود تھے، جن کے ذریعے جو ہے وہ معصومین علیہم السلام نے جو ہے وہ خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ اب یہاں پہ چونکہ حکومتوں کی طرف سے سختیاں زیادہ ہو گئیں اور پابندیاں زیادہ ہو گئیں، لہٰذا اس اعتبار سے اس طرح موقع میسر نہیں آیا باقی ائمہ کو، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے بعد۔ البتہ یہ ہے کہ جو تعداد لکھی ہے کتب میں امام جواد 9ویں امام علیہ السلام نے، اس کے باوجود بھی کہ یہ سختیاں تھیں، 113 افراد ہیں جن کی تربیت فرمائی ہے، محدثین کا ایک بڑی تعداد ہے۔ امام ہادی 10ویں امام علیہ السلام نے 182 افراد تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کی تربیت فرمائی۔ امام عسکری علیہ السلام نے 103 افراد، یہ وہ خصوصی لوگ ہیں جن کی تربیت فرمائی، جن کو علوم جو ہے وہ سکھائے، اور انہی لوگوں میں سے بعد میں جو ہے وہ افراد ایسے رہے جو کہ ائمہ کی طرف سے وکلاء تھے، اور انہوں نے اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے پہنچایا۔ اب اس دوران جو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہے وہ مکتب مدینہ کا ایک اجمالی سا تعارف، کہ مکتب مدینہ یعنی گویا بالفاظ دیگر نبی گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ جو کہ بانی شریعت ہونے کی حیثیت سے حضرت نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا، اور آپ کی عطرت طاہرہ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے جاری رکھا، اور وہ سلسلہ بھی موجود ہے۔ اس وقت ائمہ نے جو روایات بیان کی ہیں، ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس وقت کتابوں کا موجود ہے۔ وسائل الشیعہ ہے، مستدرک الوسائل ہے، بحار الانوار ہے، میزان الحکمہ ہے، جعفریات ہے، ولا حاصل کیا سے ایک بڑی تعداد ہے ان کتابوں کی، جس میں کثیر روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وافی ہے، کافی ہے، کتب اربع اس وقت موجود ہیں، اور ایک بڑا ذخیرہ ان کتابوں میں احادیث کا موجود ہے۔ البتہ یہ ایک نقطہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کی کاوشیں جو ہیں وہ سلسلے جاری رہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ 3 ایک بڑے مراکز جو ہیں وہ حدیث اور محدثین اور شیعہ محدثین کے حوالے سے بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک بغداد ہے، ایک کوفہ ہے، اور ایک قم ہے۔ قم کے ساتھ ساتھ رے ہے، تقریباً کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے قم اور رے میں۔ ان خطوں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ البتہ یہ پھر ہم اس کو یوں کہیں گے کہ مکتب مدینہ کی اپنی خصوصیات تھیں، پھر مکتب بغداد کی اپنی خصوصیات ہیں، مکتب قوم کی اپنی خصوصیات ہیں۔ بہی معنی کہ اس خطے کے لوگوں کے افکار اور عقائد اور نظریات جو ہیں وہ بعض خاص خصوصیات کے حامل تھے، اس لیے ہم اس کو مکتب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ لہٰذا مکتب بغداد کی بعض خصوصیات ہیں، اسی طرح مکتب کوفہ کی بعض خصوصیات ہیں، مکتب قوم کی۔ مکتب کوفہ، مکتب قوم اور مکتب بغداد کے حوالے سے ایک بات بڑی قابل دقت اور قابل غور ہے۔ بغداد وہ سرزمین ہے جہاں پہ نواب اربعہ جو ہے وہ رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جو غیبت
صغرا کا زمانہ ہے، اس میں جو حضرت کے وکیل تھے، جو خاص نائبین جن کو کہا جاتا ہے، نواب اربعہ جو ہیں وہ یہ یہاں پہ موجود تھے۔ جناب محمد بن عثمان بن سعید یا سعید عمری ہیں، اس کے علاوہ حسین بن روح ہیں، اور پھر آخری نائب ہیں امام علیہ السلام کی۔ یہ جو نائبین ہیں یہ علی بن محمد سامری امام کے چوتھے نائب تھے۔ تو یہ نائبین جو ہیں وہ اس خطے میں تھے، لہٰذا اس اعتبار سے بہرحال ایک علم کا بہت بڑا مرکز جو ہے وہ بغداد رہا ہے۔ اس کی کیا خاص خصوصیات ہیں اس کو بھی عرض کریں گے اپنی آئندہ نشستوں میں۔ اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یعقوب کلینی ہیں، جناب شیخ صدوق ہیں من لا یحضرہ الفقیہ، اور اسی طرح جناب شیخ طوسی ہیں جن کا تعلق بھی اسی مکتب سے ہے، مکتب قوم سے۔ تو یعنی کتب اربعہ کا جو مرکز ہے وہ یوں کہیں کہ مکتب قوم ہے، یعنی قوم کی سرزمین ہے، اور قوم میں جو ہے وہ عرض کیا کہ پہلی صدی ہی کے اواخر میں تقریباً یہاں پہ محدثین کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن اس طرف جو ہے وہ بغداد میں یوں ہوا کہ خصوصاً 7ویں امام علیہ السلام کا وہاں پہ قیام، اور 9ویں 10ویں 11ویں امام علیہ السلام کا سامرہ میں قیام، امام عسکری علیہ السلام کا، اور 10ویں امام کا بھی۔ لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ ان ائمہ کا قیام یہاں پہ رہا، لہٰذا جہاں کوئی امام رہا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا حلقہ درس جو ہے وہ ایک علمی مرکز جو ہے وہ وہاں پہ بنا رہا ہے۔ علمی مرکز کو ہمارے ہاں اصطلاحاً جو ہے حوزہ کہتے ہیں۔ حوزہ یعنی وہی دانشگاہ، ایسی جگہ جہاں پہ علوم جو ہے وہ پہ جن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلے رہے ہیں مختلف بڑے بڑے مراکز، البتہ اس کے علاوہ بڑے مراکز بھی رہے ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ بحث کریں گے۔ لبنان میں جبل عامل، اور اسی طرح کیا کہتے ہیں نجف اشرف کے حوالے سے ان بڑے مراکز کا بھی ذکر مختصراً کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑے مراکز رہے ہیں جہاں پہ ائمہ کے تربیت یافتگان نے جا کر جو ہے وہ دین کی جو خدمت کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں صرف خلاصہ عرض کروں گا۔ مکتب مدینہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ مکتب مدینہ پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب نصوص کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ جب صادقین علیہ السلام کے زمانے تک پہنچا، تو صادقین علیہ السلام کا زمانہ وہ ہے کہ بالکل علمی مباحث اور علمی موضوعات کے حوالے سے ایک بہت بڑا عالم اسلام میں ایک تنوع آیا، اور اس تنوع کے نتیجے میں واقعاً ضرورت تھی کہ کوئی بڑی سطح کی علمی شخصیت ہو جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی، دونوں شخصیات کا علیہ السلام کا نام جو ہے بہت ہی بلند نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سائنسز کے اندر بھی ان دو ائمہ نے خصوصاً 6ٹھے امام علیہ السلام نے زیادہ موقع میسر آیا اور علوم جو ہے وہ پھیلائے ہیں۔ کچھ خصوصیات میں نے عرض کی ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں نصوص کے ساتھ ساتھ عقل اور اجتہاد اور بحث اور استقراء کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ زیادہ ہوئی۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب احادیث کی تبویب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب کئی مکاتب علمی، کلامی، فلسفی مکاتب نے جنم لیا۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جب حتیٰ جعل سازی اور انحراف اور غلو جیسی تحریکوں نے بھی جنم لیا، لوگوں کے اندر یہ سلسلے بھی جاری رہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ پھر مباحث کے اندر بھی اور حدیث کے ابواب میں بھی جو ہے وہ تبدیلی نظر آئی۔ تو یہ ایک وسعت کا زمانہ ہے کہ اس وسعت کے اندر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ راویان فقیہ، یعنی ایسے راوی جو کہ روایات کی کا گہرا ادراک رکھتے ہیں،
جن کو پاس سے خالی روایات نہیں ہیں. پھر یہاں پہ ظاہر ہے کہ اسلوب تعلیم میں بھی فرق آیا. اسلوب تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ فقط پہلے حدیث کو لوگ یاد رکھتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یاد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث کے معانی اور اس کے مختلف جوانب اور اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ توجہ جانا شروع ہوئی. اور اب علی حاصل قیاس یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ پہلے زمانے سے لے کر اس دور تک جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام نے بلا وقفہ مسلسل جو ہے وہ شاگردوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور امت کے اندر فاضل اور بڑے بڑے انسان جو ہیں وہ جو ان کی تربیت فرمائی، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ دین جو ہے وہ دین باقی رہا، دین کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچی انسانوں تک. صرف ایک نقطہ جس کی طرف توجہ ایک بار پھر دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا یہ تصور نہ کرے کہ اہل بیت نے کچھ کیا نہیں، خالی صرف یہ ہے کہ ایک نیک پاک لوگ تھے اور دنیا سے چلے گئے. نہیں، بالکل اپنے جد امجد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں علوم پھیلائے، اور آج یہ علوم جو ہیں موجود ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں نے عرض کیا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ کہا جا سکتا ہے چند لاکھ حدیثیں اس وقت موجود ہیں. اور یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ برادران اہل تسنن کی جو کتابیں ہیں صحاح ستہ، ان کے اندر جو مجموعی روایات کی تعداد ہے وہ تقریباً 23,000 ہے. ہمارے ہاں جو کتب اربعہ ہیں 4 کتابیں ہیں، ان کے اندر تقریباً جو تعداد ہے وہ 44,000 ہے. اچھا، اب یہ 23,000 اس طرح ہے کہ یہ مقررات ابھی موجود ہیں. اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو بہت کمتر تعداد رہ جاتی ہے. مثلاً صحیح بخاری کے مقررات کو ہٹا دیا جائے تو 9,000 سے تقریباً 2,000 اور کچھ 250 کے قریب جو ہے وہ روایات بنتی ہیں، جبکہ اصول کافی میں 16,000 روایات ہیں اور مقررات بہت کم ہیں. مقررات کو بھی ہٹا بھی دیا جائے تو کم از کم بھی جو روایات ہیں وہ 15,000 کے قریب بنتی ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے صرف امت کو دعوت فکر ہے کہ توجہ کیجئے اہل بیت علیہم السلام نے کس انداز سے معارف کو، کس انداز سے علوم کو، کس انداز سے قرآن کریم کی حقیقتوں کو، کس انداز سے جو ہے وہ دین کے معارف کو بیان کیا ہے. آج بہرحال در اہل بیت پہ دستک دینے کی ضرورت ہے، در اہل بیت پہ سر نیاز جھکانے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیجئے ان بحثوں کو جن بحثوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. آئیں دیکھیں تو صحیح اہل بیت نے کتنا نور دیا ہے، کتنا نور عطا فرمایا ہے، کتنی دین کی نورانیت اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے. دنیا جائے تو اسے استفادہ تو کرے. کون سے موضوعات ہیں جن پہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے مطلب جو ہے وہ بیان نہ فرمایا ہو. بہرحال یہ وہ بنیادی طور پہ بحث تھی آج جو مکتب مدینہ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آئندہ نشستوں میں بھی کوشش کریں گے. پروردگار سے توفیق کے طلبگار ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنے رضوان سے، اپنی رضا سے نوازے اور دنیا و آخرت کو نورانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اسلام و امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرما، دنیا سے ظلم، کفر، نفاق کو نابود فرما. اپنی آخری حجت اور ہمارے مولا 12ویں امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ہمیں مولا کے عاشقوں میں سے قرار دے. الہی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.